لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد الشکور، شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ آپ اب ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر ملی۔ اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم پر نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبد الشکور کا لقب دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح، سورہ نمبر 71 کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ ساتھ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گہرا گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں یعنی مجسموں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے، ان کی عبادت کرنے سے منع کیا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کے مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہمارے ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن سکتے ہو؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بیوقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ لیکن حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے سب سے پہل کی۔ قوم کی انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کی شباہت کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ان کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا، مگر تم اس کی قدر نہیں اور بلا سوچے سمجھے مخالفت سے اتر آئے۔ میں تو تم سے خیر خواہی کی پیش آ رہا ہوں، اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ ہی دے گا مجھے۔ تم میرے پیروکاروں کو بھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہذا تم اپنی خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مانو۔
انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کی آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ جس رات سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے کے تو آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بقیہ وہی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لا پائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کی سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی درخواست کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس سے قریب دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر دیجیے، مگر کفار میں سے کوئی بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جس کی تعداد تقریباً 80 تھی کشتی میں سوار کر دیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافر اور ان کی دوسری بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ قوم نوح پہ سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ قوم نوح کی سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی فوجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ آپ کے 3 بیٹے تو آپ کے ساتھ سوار ہو گئے تھے، لیکن ایک بیٹا جو مشرک تھا جس کا نام یام، جس کا لقب کنعان تھا، اس کو بھی آواز دی کہ آؤ اب ہمارے 3 میں شامل ہو کے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک واقعے پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں پہ ہلاکت کو مول دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی میں سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس میں موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اس سے بچانے کی درخواست کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پہ رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پہ بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کشتی میں سوار تھے۔ اللہ کے حکم کا طے کرنا فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو تم نے تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پہ جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ تلافی کے ساتھ کشتی سے زمین پہ اتر جائیں، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا، ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخرکار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔
آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے سبتی، سودانی اور بربر اقوام موجود میں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تم لوگوں کو 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، اس میں سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کو رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا چھپ جائے۔ دوسرا، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور 2 چیزیں جو منع کر رہا ہوں ان میں سے یہ کہ میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، اور دوسری تمہیں تکبر کرنے سے